نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا کروائے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس میرے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم دوسرے راستوں کی پیروی کرو گے تو میرے اس راستے سے جو سیدھا راستہ ہے اللہ کا بتلایا ہوا، اس سے تم جدا ہو جاؤ گے، الگ الگ ہو جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید فرماتا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور پھر اس کی دائیں جانب اور بائیں جانب بھی آپ نے لکیریں کھینچی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک جانب کھینچی لکیریں اور دو لکیریں آپ نے دو جانب کھینچی، اور ان خطوط کے بارے میں، ان لکیروں کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ اس سبیل اللہ سے ہٹ کر یہ راستے ہیں، اور یہ وہ راستے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی اسی آیت کی آپ نے تلاوت سنائی کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی تم پیروی کرو اور اس راستے سے ادھر ادھر دوسرے راستوں کی طرف انحراف مت کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حق کا راستہ اور پیغمبر کا راستہ اور اللہ کا بتلایا ہوا وہ راستہ جس کی طرف رہنمائی اللہ نے اپنے پیغمبر کی وہ صرف ایک ہی راستہ ہے، 2 یا 3 یا 4 یا 5 نہیں ہے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ حق کے علاوہ دوسرے راستے وہ بھی حق ہوں۔ قرآن تو کہتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ حق ایک ہے اور اس کے بعد جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب گمراہی ہیں۔ تو حق ایک ہی ہو سکتا ہے، متعدد نہیں ہو سکتے، اور اسی طریقے سے سیدھا راستہ بھی ایک ہی ہے، 2 3 یا 4 نہیں ہو سکتے۔ اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو یہ قرآن کریم کی اس آیت سے بھی رہنمائی مل جاتی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو پیغمبر نے اختیار فرمایا اور جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرف بلایا، اور وہ راستہ صرف قرآن اور حدیث کی پیروی کرنے والا راستہ ہے۔ اور یہ قرآن و حدیث کی پیروی کس طرح کرنی ہے؟ قرآن و حدیث کی پیروی اس طرح کرنی ہے جس طرح عہد رسالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ اسی راستے پر گامزن رہے جس راستے پر اللہ کے رسول ان کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن و حدیث کو اس طریقے سے ماننا ہے جس طریقے سے صحابہ کرام نے مانا ہے، اور جس راستے کو صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے۔ تو اسلاف کے منہج سے ہٹ کر، صحابہ کرام کے منہج سے ہٹ کر اگر کوئی قرآن کی یا حدیث کی ایک دوسری تعبیر کرتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کی صحیح تعبیر نہیں ہوگی، اور اس کو ہم قرآن و حدیث پر چلنے والا نہیں کہیں گے۔ اس لیے کہ قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ ہر فرقہ کرتا ہے، حتیٰ کہ جو قرآن و حدیث سے بہت ہی دور ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ پچھلے دنوں لاہور میں شیعوں نے ایک کانفرنس کی، اس کانفرنس کا نام ہی انہوں نے رکھا تھا قرآن و سنت کانفرنس، اور پھر انہوں نے اس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا کہ قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے۔ اس سے پہلے تو وہ فقہ جعفری کے نفاذ کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ابھی چند مہینے پہلے وہاں مینار پاکستان میں کانفرنس انہوں نے کی، اس کا نام بھی قرآن و سنت کانفرنس رکھا گیا، اور اس کانفرنس میں مطالبہ بھی یہ کیا کہ قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے۔ اب اگر یہ وہ سچے دل سے یہ مطالبہ کریں اور قرآن و سنت کے ماننے کا جو تقاضا ہے ان کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور ان پر عمل کریں، تو پھر تو اختلافات کی خلیج بہت حد تک کم ہو سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نام قرآن و سنت کا سارے ہی لیتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کو اس طرح ماننا جس طرح صحابہ کرام نے مانا ہے اور عہد رسالت میں اس طریقے پر عمل کیا گیا ہے، وہ طریقہ صرف وہی ہے جس کو اہل حدیث نے اختیار کیا ہے۔ وہ قرآن اور حدیث کے اس منہج سے، اس تعبیر سے جو صحابہ کرام نے سمجھا، صحابہ کرام نے اختیار کیا، اہل حدیث اس سے انحراف کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ اس لیے صرف اہل حدیث ہی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، چاہے دوسرے لوگ اپنی زبان سے بے شک دعوے کرتے رہیں کہ ہم بھی قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ اس لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور ہر ذی شعور آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ اپنے اس دعوے میں سچے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو راستہ ہی صحابہ کرام کے منہج سے یکسر مختلف منہج اور راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پر تقلید کا مسئلہ ہے، اب صحابہ کرام کے زمانے میں تو تقلید کا کوئی رواج نہیں تھا، لیکن انہوں نے تقلید کو فرض و واجب کا درجہ دے رکھا ہے، حالانکہ فرض و واجب کے لیے کوئی دلیل، شرعی دلیل ہونی چاہیے، کوئی نص ہونی چاہیے۔ ہر شخص اپنی طرف سے تو کوئی چیز واجب یا فرض قرار نہیں دے سکتا، تو انہوں نے تقلید کو جس کے وجوب کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اس کو انہوں نے واجب قرار دے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے منہج سے ان کا منہج بالکل مختلف ہے۔ اور اسی طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آپ پر نازل فرمایا اور آپ کی بابت فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ پیغمبر ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کی تبیین، تشریح اور توضیح جو چیزیں لوگوں کے لیے اتاری گئی ہیں ان کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کریں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
تو یہ قرآن مجید کی تشریح کرنا، قرآن مجید کی توضیح کرنا اور قرآن مجید کے مجمل احکام کی تفصیل بیان کرنا، یہ اللہ کے رسول کا وہ منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ اور یہ منصب اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تشریح و توضیح کا عطا فرمایا اپنے پیغمبر کو کہ اس کے بغیر قرآن مجید پر عمل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ قرآن مجید کے جو اجمالی احکام ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، تو اس کی تفصیلات تو حدیث میں نہیں ملتی۔ تو ان اجمالی احکامات کی پوری تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے واضح فرمائی یا اپنے فرامین کے ذریعے سے واضح فرمائی۔ تو قرآن پر عمل اسی کی روشنی میں کیا جائے گا جس کی تشریح اور توضیح یا اس کے مطابق عمل اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی تشریح و توضیح کو یا اللہ کے رسول کے عمل کو نظر انداز کر کے یہ کہنا کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، یہ قرآن پر عمل نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اہل حدیث کے علاوہ اس انداز سے قرآن پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا۔ مثال کے طور پر ہمارے برادران احناف ہیں، نماز کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اب قرآن نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نماز پڑھنی کس طرح ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی ہے تعدیل ارکان کے ساتھ، تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کے ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، قیام بھی اطمینان کے ساتھ کرنا، رکوع بھی اطمینان کے ساتھ کرنا، رکوع کے بعد قوما کھڑے ہونا، وہ بھی اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر دعائیں پڑھنا، پھر سجدہ کرنا اطمینان کے ساتھ، پھر سجدہ کر کے بیٹھ جانا اور دعا پڑھنا، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا اطمینان کے ساتھ۔ یہ سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنی امت کو بتلایا کہ یہ ہے نماز کا صحیح طریقہ۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آیا، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، نماز ہو چکی تھی، اس نے آ کر اپنے طور پر نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر جب فارغ ہو کر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا، نماز پڑھ کر پھر آ گیا، پھر سلام عرض کیا، پھر آپ نے سلام کے جواب دے کر پھر یہی فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، نماز پڑھ کر پھر آ کر سلام عرض کیا، تو تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی الفاظ ارشاد فرمایا۔ تو وہ صحابی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، مجھے تو اسی طرح نماز پڑھنی آتی ہے، آپ مجھے بتلائیں پھر میں کس طرح نماز پڑھوں۔ تو احادیث میں صراحت موجود ہے کہ آپ نے پھر اس کے سامنے وضاحت فرمائی کہ نماز کے ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ہے، رکوع بھی، سجدہ بھی، قوما بھی، قیام بھی، پھر تیری نماز صحیح ہوگی۔ اور تعدیل ارکان کے بغیر نماز کو آپ نے نماز ہی تسلیم نہیں کیا۔ اب ہمارے برادران احناف نے اس نماز کی بابت کیا موقف اختیار کیا؟ انہوں نے ایک اصول بنایا، اور اس طرح کے بے شمار انہوں نے اصول بنائے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے وہ احادیث کو رد کرتے ہیں۔ تو ایک اصول انہوں نے بنایا کہ جو خاص چیز ہے قرآن کا، جو خاص حکم ہے، الخاص لا یحتمل البیان، تو اس کو بیان کی توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رکوع کرو اور سجدہ کرو، یہ قرآن میں مثال دی انہوں نے اس اصول کے تحت۔ قرآن کہتا ہے رکوع کرو اور سجدہ کرو، اب رکوع کس چیز کا نام ہے؟
اور سجدہ کس کا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں رکوع کا مطلب ہے الانحناء، جھک جانا، اور سجدے کا مطلب ہے، سجدے کا نام ہے وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کا زمین پر رکھ دینا۔ تو رکوع کا معنی ہے جھکنا اور سجدے کا معنی ہے پیشانی زمین پر رکھ دینا۔ تو اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ رکوع اس طرح کرتا ہے کہ جھکتے ہی فوراً سر اٹھا لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رکوع ہو گیا، اور اس طریقے سے زمین پر اپنی پیشانی ٹکاتے ہی اٹھا لیتا ہے تو یہ سجدہ ہو گیا۔ اب اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے، اس طرح تو نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے۔ کیوں کہ اللہ کے رسول نے اس طرح نہیں کیا، اللہ کے رسول نے تو اطمینان کے ساتھ رکوع بھی کیا ہے، اطمینان کے ساتھ سجدہ بھی کیا ہے۔ تو نماز تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق یا آپ کے اختیار کردہ طریقے کے مطابق پڑھی جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن نے تو صرف کہا کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو، تو اس کو مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا یہ حکم جو ہے یہ خاص حکم ہے، اور اس کا لغوی معنی جو ہے جھک جانا ہے، زمین پر پیشانی رکھ دینا ہے۔ اب اس میں یہ کہنا کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کیا جائے، اطمینان کے ساتھ سجدہ کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ قرآن کریم پر زیادتی ہے، یعنی قرآن کی عظمت کے نام پر حدیث رسول کا انکار کر کے انہوں نے نماز کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کس طرح نمازیں پڑھتے ہیں، وہ اٹھک بیٹھک کے انداز میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ فقہائے احناف کی فقہی منشگافیوں کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے یہ نماز کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ نماز جیسے اہم فریضے کو جس طرح رسول اللہ نے پڑھا ہے اور صحابہ کرام نے پڑھا ہے، یہ آج کل سوائے اہل حدیث مساجد کے کسی جگہ بھی آپ کو نماز اس طریقے سے پڑھتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے گویا قرآن کریم کا نام لے کر حدیث رسول کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا انکار کر دیا، اور کہا کہ اطمینان کو ضروری قرار دینا نماز کے لیے یہ قرآن کریم پر زیادتی ہے، اس لیے یہ ہم زیادتی قرآن کریم پر نہیں کرنے دیں گے۔ اس کا نام قرآن کریم پر زیادتی رکھا ہے، حالانکہ یہ قرآن کریم پر زیادتی نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی وہ توضیح و تشریح ہے جو منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ قرآن مجید کی تشریح ہے، توضیح ہے کہ نماز کا حکم جو اللہ نے دیا ہے قرآن مجید میں، تو یہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ تو جس طرح اللہ کے رسول نے نماز کی بابت دوسری چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے، اور فجر میں اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر میں اتنی پڑھنی ہے، عصر میں اتنی پڑھنی ہے، مغرب میں اتنی پڑھنی ہے، عشاء میں اتنی پڑھنی ہے، اور ان میں یہ چیزیں پڑھنی ہیں، تو یہ ساری تفصیلات جس طرح اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، تو اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا بھی جو طریقہ اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے اطمینان اور اعتدال کو جس طرح آپ نے اپنے قول کے ذریعے سے بھی ضروری قرار دیا ہے، عمل کے ذریعے سے بھی اور اپنے فرامین کے ذریعے سے بھی، تو یہ قرآن پر زیادتی نہیں ہے، یہ قرآن کی وہ توضیح و تشریح ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے لگائی تھی۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو ماننے کا وہ دعویٰ تو انہوں نے کیا، لیکن قرآن کو اس طرح انہوں نے مانا نہیں۔ حدیث رسول کو ماننے کا دعویٰ کیا، لیکن اس طرح انہوں نے مانا نہیں جس طرح کے ماننے کا حق ہے، اور یہ حق صرف اہل حدیث ادا کرتے ہیں۔ تو اہل حدیث نے کہا کہ جب قرآن نے کہا رکوع کرو سجدہ کرو، تو اب ہم نے رکوع اور سجدہ کس طرح کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھنا ہے، اللہ کے پیغمبر کے طریقے کو دیکھنا ہے، اللہ کے پیغمبر کے فرامین کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کی کیا توضیح فرمائی ہے کہ رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے۔ تو جب تک اس طرح رکوع نہیں ہوگا اطمینان کے ساتھ، جب تک اس طرح سجدہ نہیں ہوگا اطمینان کے ساتھ جس طرح کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے یا اس کی بابت آپ نے تاکید فرمائی ہے، اس وقت تک نہ رکوع صحیح ہوگا، نہ سجدہ صحیح ہوگا، نہ نماز صحیح ہوگی۔ اسی طریقے سے
قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کے نزول کی بات اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، یعنی دنیا کا مال دولت جو جمع کرتے ہو، تو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید جو تم پر نازل کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس پر تم خوش ہو جاؤ۔ اب یہ ایک تو قرآن مجید کے نزول کے بارے میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خوش ہونے کا مطلب یہی ہے کہ تم اس نعمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اس پر خوشی کرنے کا مطلب یہی ہے، خوشی کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جھنڈیاں لگاؤ، گلی کوچوں کو سجاؤ، بگڑے جلوس پر ڈالو اور اس طرح دھوم دھام کرو، یہ خوش ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بریلوی حضرات نے اس سے ایک تو نزول قرآن کے سلسلے میں نازل آئی، اور اس کو انہوں نے میلاد پر چشمہ کر دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم خوشیاں مناؤ، حالانکہ خوشی منانا یہ ترجمہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خوش ہو جاؤ، قرآن کریم جیسی نعمت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس پر تم خوش ہو جاؤ۔ تو اس کا ایک تو وہ ولادت پر اس کو چشمہ کرتے ہیں، اور پھر اس کا ترجمہ مفہوم بھی غلط بیان کرتے ہیں، اور اس کی تشریح و توضیح بھی ساری من گھڑت سمجھے، اور جشن میلاد کے نام پر جو ہاؤ ہو کرتے ہیں وہ سب اس قرآن کریم کی اس آیت سے وہ کشید کرتے ہیں۔ اب یہ سوچئے کہ قرآن مجید کی یہ آیت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی موجودگی میں نازل ہوئی تھی، لیکن نہ اللہ کے پیغمبر کو یہ معلوم ہوا کہ اس آیت میں تو میری ولادت کی خوشی منانے کا ذکر ہے، اور نہ صحابہ کرام کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشیاں مناؤ، جلوس نکالو، بھنگڑے ڈالو، چراغاں کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی اس آیت کا ان لوگوں نے وہ مفہوم لیا ہے، وہ مطلب اخذ کیا ہے جس کا علم اللہ کے رسول کو بھی نہیں تھا، اور جن صحابہ کرام کے سامنے یہ قرآن مجید نازل ہوا ان کو بھی اس کا علم نہیں ہوا۔ تو یہ قرآن اور حدیث کو ماننا نہیں ہے۔ اہل حدیث کا منہج یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح ماننا ہے جس طرح اللہ کے رسول نے مانا ہے اور صحابہ کرام نے اس کے مطابق عمل کر کے دکھلایا ہے۔ تو صحابہ کرام نے قرآن مجید کی اس آیت کے باوجود کوئی میلاد کا جشن نہیں منایا، نہ اس آیت سے انہوں نے اس پر استدلال ہی کیا، کیونکہ قرآن مجید کی اس آیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو اس طرح ماننا ہے جس طرح صحابہ کرام نے مانا ہے، اس منہج سے ہٹ کر اگر کوئی قرآن کی یا حدیث کی کوئی تعبیر کرے گا تو وہ تعبیر سراسر گمراہی ہوگی۔ حق وہی ہے جو جس طرح اللہ کے رسول نے اس کی بابت وضاحت فرمائی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس پر عمل کیا ہے۔ اس کی ایک اور مثال آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دور میں ایک مسجد میں کچھ لوگ جمع ہو کر ایک حلقہ بنا کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ان میں ایک شخص وہ جو حلقے کے لوگ تھے ان کو کہتا کہ بھئی تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، وہ کہتا 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، وہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہتے، وہ کہتا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، یعنی اجتماعی طور پر حلقہ ذکر قائم کر کے۔ اب یہ طریقہ ظاہر بات ہے بالکل نیا طریقہ تھا۔ ایک صحابی کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ عجیب منظر ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہم نے کبھی اس طرح اجتماعی ذکر نہیں کیا، اس طرح حلقہ بنا کے ذکر نہیں کیا، اور ایک شخص کے کہنے پر اس طرح اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر نہیں کیا. تو ان کو یہ طریقہ بڑا عجیب سا لگا کہ یہ عجیب طریقہ انہوں نے ایجاد کیا. وہ ایک دوسرے صحابی کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ آپ ذرا میرے ساتھ چل کر مسجد میں آئیں اور وہاں دیکھیں کہ وہاں کیا منظر اللہ کے ذکر کے لیے لوگوں نے قائم کیا ہوا ہے. چنانچہ وہ دوسرے صحابی ان کے ساتھ وہاں مسجد میں آئے. تو انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، ابھی تو اللہ کے پیغمبر کے جو کپڑے ہیں وہ بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، جو برتن آپ استعمال کرتے تھے وہ بھی ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں، تو تم نے اس پیغمبر کے دین میں اس طرح نئی نئی چیزیں ایجاد کرنی شروع کر دی. یعنی انہوں نے ان پر برہمی کا اظہار کیا، حالانکہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. لیکن اللہ کا ذکر کس طرح کر رہے تھے؟ اس طریقے سے کر رہے تھے جو اللہ کے رسول نے اختیار نہیں کیا تھا. تو اس کو انہوں نے بدعت سے تعبیر کیا اور اس پر برہمی کا اظہار کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ اللہ رسول کے احکامات سے اور اللہ رسول کے عمل سے، اللہ رسول کے واضح احکامات سے کسی طریقے سے بھی انحراف نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے صحابہ کرام کے منہج کو، طریقے کو سامنے رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے ان آیات کا کیا مفہوم سمجھا اور ان کو کس طرح عمل میں لائے، اور اللہ کے رسول کی بتلائی باتوں پر انہوں نے کس طرح عمل کیا. تو قرآن میں بھی حالانکہ ذکر ہے کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اہل ایمان کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی ان چیزوں کی تاکید فرمائی ہے اور فضائل بھی بیان فرمائے ذکر کے. لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ کے رسول نے اس طرح خود ساخت، جو بعد کے لوگوں نے اجتماعی ذکر کے طریقے ایجاد کیے، اللہ کے رسول نے وہ اختیار نہیں فرمایا. اور اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام نے بھی ایسے طریقوں کو اختیار نہیں کیا. تو باوجود اس بات کے کہ یہ لوگ اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی صحابہ نے اس کو بدعت سے تعبیر کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے منہج سے ہٹ کر کسی طریقے سے بھی قرآن و حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا. وہ لاکھ دعویٰ کریں ہم کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، لیکن ان کا قرآن و حدیث کو ماننا صرف زبان کی حد تک ہے. عمل کے لحاظ سے وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، بلکہ اپنے من مانے طریقے سے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح میں نے نماز کی بھی مثال دی کہ یہ جو ہمارے حنفی حضرات نماز پڑھتے ہیں، اب آپ دیکھیں نا، ان میں آپ کو کوئی بھی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا. یہ نماز کا بیڑا کر کس نے کیا ہے؟ یہ فقہ حنفی کے جو فقہاء ہیں ان کی فقہی بوشگافیوں نے نماز کا بیڑا غرق کیا ہے. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھی ہے، صحابہ کرام بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. تو اہل حدیث یہی کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو ماننا ہے، لیکن کس طرح ماننا ہے؟ اس طریقے سے ماننا ہے جس طرح صحابہ کرام نے مانا ہے. اس منہج سے ہٹ کر قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا وہ قرآن حدیث کو ماننے والا نہیں سمجھا جائے گا. اسی لیے ہم اہل حدیث یہ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ لفظ اہل حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، سمجھے کہ جی اہل حدیث نہیں کہلانا چاہیے، اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے. سمجھے یہ فرقہ واریت کی بو نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ تو اصل قرآن و حدیث کی طرف دعوت ہے. لیکن اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو ماننے والا اور قرآن و حدیث کو اس طرح ماننے والا جس طرح صحابہ کرام نے مانا ہے. اسی لیے جب دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اہل حدیث ہیں، تو کہتے ہیں اہل حدیث تو ہم بھی ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی تم کس طرح اہل حدیث ہو؟ کہتے ہیں بھی قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. لیکن اہل حدیث کے قرآن و حدیث کے ماننے میں اور دوسرے لوگوں کے قرآن و حدیث کے ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے.
اہل حدیث قرآن حدیث کو مانتے ہیں صحابہ کرام کے منہاج اور منہج کی روشنی میں، صحابہ کرام کے طریقے کی روشنی میں، جس طرح انہوں نے عمل کیا ہے قرآن حدیث پر اس طرح عمل کرنا ہے، اور وہ اپنے من مانے طریقے سے قرآن حدیث کو مانتے ہیں، اور حدیث رسول کو وہ اہمیت نہیں دیتے، اور صحابہ کرام کے طریقے کو بھی وہ اہمیت نہیں دیتے۔ اس لیے دعوے کی حد تک بے شک وہ کہتے رہیں کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کو ماننے والے سوائے اہل حدیث کے اس وقت دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے اہل حدیث کہلانے میں بھی کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں بڑے فخر کے ساتھ یہ اہل حدیث کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ اسی میں ہمارا امتیاز ہے، ہماری شان ہے، اور ہمارے مسلک کی پوری طرح عکاسی ہے۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں تو یہ پورا عہد رسالت اور عہد صحابہ کے طریقے اس میں آ جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینے میں موجود ہے، لیکن صحابہ کرام کے دور میں قطعاً یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ صحابہ کرام نے آپ کی قبر مبارک کو غسل دیا ہو، غلاف چڑھایا ہو، عرس منایا ہو، آپ کی قبر پر جا کر استغاثہ استمداد کیا ہو، کہیں بھی یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اب یہ قرآن حدیث کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے یہ اپنے جھوٹے سچے پیروں فقیروں کی قبروں کے ساتھ سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا قرآن حدیث پر عمل کرنا ہوا؟ تو یہ سوائے اہل حدیث کے الحمدللہ قرآن حدیث پر عمل کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ اسی میں اہل حدیث کا امتیاز ہے، اسی میں اہل حدیث کی شان ہے، اور یہی مسلک اہل حدیث ہے کہ کسی کو نہیں دیکھنا، کسی امام کو نہیں دیکھنا، کسی دور کے لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھنا، صرف نظر ہماری عہد رسالت پر رہنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر رہنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر رہنی ہے، اور اس طریقے پر رہنی ہے جس طریقے کو صحابہ کرام نے اللہ رسول کی باتوں کو ماننے کے لیے اختیار فرمایا، اور یہی ہے مسلک اہل حدیث ہے۔ دوسرے لوگ چونکہ اس سے منحرف ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پہلے بتلائی گئی ہے وہ اس سبیل اللہ کا جو ایک راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم سے تعبیر کیا ہے، اور لفظ واحد سے کا استعمال کیا ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ تو یہ ایک ہی راستے کی بابت فرمایا، دوسرے راستے کی نشاندہی نہیں کی۔ تو راستہ حق کا صرف ایک ہی ہے، اور ایک ہی ہو سکتا ہے، حق ایک ہی ہے، ایک ہی ہو سکتا ہے، نہ صحیح راستے ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور نہ حق ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور حق اور سیدھا راستہ وہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم کیا ہے جس کی بابت اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور اس کو ایک مثال دے کر بھی، خطوط کھینچ کر بھی، لکیریں کھینچ کر بھی آپ اس کو واضح فرمایا۔ وہ وہی طریقہ ہے، وہی راستہ ہے جو اللہ کے رسول نے اختیار فرمایا، اور صحابہ کرام نے اس کی صحیح معنوں میں پیروی کی۔ انہوں نے اس راستے سے ذرا بھی ادھر ادھر انحراف نہیں کیا۔ یہی سیدھا مسلک اہل حدیث ہے۔ چونکہ دوسرے لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، اس لیے ان کا قرآن حدیث کا ماننے کا دعویٰ بھی وہ غیر صحیح ہے، اور قرآن حدیث کے ماننے کا دعویٰ جو اہل حدیث کرتے ہیں، اس دعوے میں صرف وہی سچ ہے، وہی حق پر ہے۔ یہ مختصر طور پر مسلک اہل حدیث کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق چلنے کی اور اسی کے مطابق اپنی پوری زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔